لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے۔ زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ زندگی کی جنگ خود اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے۔ اپنے تو صرف تماشا دیکھنے یا جنازہ پڑھنے آتے ہیں۔ جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا، جو نصیب میں نہیں وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ اگر خوش ہو تو آہستہ سے ہنسا کرو تاکہ غم نہ جاگ جائیں، اور اگر غمگین ہو تو آہستہ سے رویا کرو تاکہ آنے والی خوشی نا امیدی میں نہ بدل جائے۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو، جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ دل دکھنے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت نہ کر سکے، یقین کیجئے اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ زندگی میں دو نصیحتوں پر عمل ضرور کرنا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی، نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اسی میں ہیں۔ دوسری، اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں پتھر دل رویا نہیں کرتے، انہیں کیا خبر پانی کے چشمے پتھروں سے نکلتے ہیں۔ پتھر سے کسی نے کہا آؤ انسان بن جاؤ، پتھر نے جواب دیا ابھی ہمارے اندر وہ سختی پیدا نہیں ہوئی۔ ماں باپ عمر سے نہیں فکر سے بوڑھے ہوتے ہیں۔ جب تعلق ضرورت کے ہوں تو ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے۔ زندگی کو ہمیشہ مسکرا کر گزارو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ یہ کتنی باقی ہے۔ کچھ لوگوں سے عجیب سا رشتہ ہوتا ہے، جو لڑتے رہیں ناراض رہیں ڈانٹتے رہیں مگر دل کرتا ہے ہمیشہ سامنے رہیں۔ ہمیشہ اپنا وقت انہی کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ تھے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہوتی ہے۔ روٹ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہو۔ ڈوب جانے کا جس میں خطرہ ہے، ایسے دریا کو پار مت کرنا۔ دیکھ توبہ کا در کھلا ہے، ابھی کل کا تو انتظار مت کرنا۔ آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما۔ کوئل اپنی زبان بولتی ہے اسی لیے آزاد رہتی ہے، اور طوطا دوسروں کی زبان بولتا ہے اسی لیے زندگی بھر قید رہتا ہے۔ غیرت مند انسان ہمیشہ اپنوں کو مضبوط کرنے کی فکر میں رہتا ہے، اور بغیرت انسان اپنوں کو ہی گرانے کی فکر میں رہتا ہے۔ مانگی ہوئی محبت زہر سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کرنے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔ ٹوٹ سا گیا ہے میرے اعتبار کا وجود، اب کوئی مخلص بھی ہو تو یقین نہیں آتا۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے، آپ جتنا زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی زیادہ آزاد ہیں۔ اپنی روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کرو، بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن پھل میٹھا ہے۔ جو انسان ہر معاملے میں صرف اپنا ہی نفع اور نقصان سوچے، وہ کبھی کسی کا دوست اور ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کا بہت زیادہ اچھا ہونا بھی آپ کو لے ڈوبتا ہے،
کسی کے چہرے کا مذاق اڑانے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ تصویر میں نہیں مصور کی کارگری میں نقص نکال رہے ہیں۔ رکاوٹیں تو زندہ انسانوں کے لیے ہوتی ہیں، میت کو تو لوگ راستہ دیتے ہیں۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، بلکہ کسی ہسپتال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیں جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ ہمارے اندر خود کو بدلنے کی چاہت سے زیادہ دوسروں کو اپنے مطابق بدلنے کی چاہت ہوتی ہے۔ خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے اور دکھ کی گھڑی بھی گزر جاتی ہے۔ اگر آپ کا استعمال کیا گیا ہو، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، اس تکلیف سے نکلنے میں آپ کو زمانے لگتے ہیں۔ دیواریں چھوٹی ہوتی تھی لیکن پردہ ہوتا تھا۔ تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا۔ اللہ سے دیکھو میں کتنا ڈر رہا ہوں، تجوری اور جیب دونوں بھر رہا ہوں۔ پڑوسی بھوکا ہے، 3 دن سے میں چوتھی بار عمرہ کر رہا ہوں۔ شاخیں اگر رہیں تو پتے بھی آئیں گے، یہ دن اگر برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے۔ وقت کی دوستی تو ہر کوئی کرتا ہے، مزہ تو تب ہے جب وقت بدل جائے پر دوست نہ بدلیں۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور اپنی دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ زندگی میں جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں، دکھ بھی انہی سے ملتے ہیں، کیونکہ غیروں کی بات دل کو بری لگتی ہے، اپنوں کی بات دل پر لگتی ہے۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں، صرف ایک دن ایسا اچھا کام کر جاؤ جس سے دنیا تمہیں سینکڑوں سال یاد رکھے۔ صاف صاف بولنے والا کڑوا ضرور ہوتا ہے پر دھوکے باز نہیں۔ جو دل کے صاف ہوتے ہیں، لوگ غلط بھی انہی کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، اگر تم یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ غلطی اگر مرد کی بھی ہو تب بھی نصیحت عورت کو ہی کی جاتی ہے۔ لمحے بھر کی غلط فہمی بھی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ وہ ساتھ گزارے ہزاروں سنہری پلوں کو ایک لمحے میں بھلا دیتی ہے۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر کار ڈھل ہی جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ کے کچھ گناہ صرف آپ کے اور رب کے درمیان ہیں، ایسے ہی کچھ نیکیاں بھی ہونی چاہیے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنا ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرتا ہے۔ انسان 2 چیزوں سے ہمیشہ ہارتا ہے، وقت اور پیار۔ وقت کسی کا نہیں ہوتا اور پیار ہر کسی سے نہیں ہوتا۔ آپ دنیا کے خوش نصیب ترین انسان ہیں اگر آپ کی زندگی میں ایسا شخص موجود ہے جس میں یہ 7 عادتیں موجود ہیں۔ نمبر 1، جو شخص ہمیشہ چیزوں کو مثبت رویے کے ساتھ حل کرتا ہے بجائے شور مچانے کے۔ جو شخص غم میں بھی مسکراتا ہے۔ جو شخص آپ کو بولے اور بتائے بغیر یہ سمجھ جاتا ہے کہ آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ جو بات کا پتنگڑ بنائے بغیر مسئلوں کا حل تلاش کرے۔ جو شخص آپ کی ناراضگی کبھی برداشت نہ کر سکے۔ جو رشتے کو بچانے کے لیے آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دے اور خود کو بھی چینج کر لے۔ جو شخص آپ کو ہمیشہ پہلی ترجیح دے، ایسا شخص چاہے دوست ہو یا لائف پارٹنر، اس کی ہمیشہ قدر کرو۔ زندگی میں جب کچھ بڑا حاصل کرنے کی ٹھان لو تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے مت ڈرنا۔ ہاں اور نہیں ایسے مختصر اور مکمل الفاظ ہیں جنہیں ادا کرنے سے پہلے زیادہ سوچا جاتا ہے۔ عدالت میں رکھا گیا قرآن پاک ملزم کے ہاتھ میں دینے کی بجائے اگر جج کے ہاتھ میں دیا جائے تو بہتر فیصلے ہو سکتے ہیں۔ لوگ آپ سے نہیں بلکہ آپ کی حیثیت سے
ہاتھ ملاتے ہیں۔ بستر پر لانا ہو تو کوئی ذات نہیں پوچھتا، نکاح میں لانا ہو تو سب کو حسب و نسب یاد آ جاتا ہے۔ جس دن تم بیٹی کے باپ بن جاؤ گے تب تمہیں وہ مال نہیں مان نظر آئے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم اس معاشرے سے ہیں جس میں موبائل فون کھونے کا افسوس نماز کے کھو جانے سے زیادہ ہوتا ہے۔ مانگنے والے کی لوگ مدد تو کرتے ہیں مگر پسند نہیں کرتے، پسندگی ہمیشہ خودداری کو ملتی ہے۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اس کو دھکا نہیں بلکہ سہارا دیتا ہے۔ چہرے کی چمک اور محلوں کی اونچائی پر مت جانا۔ جس گھر میں ماں باپ اور بچے ہنستے نظر آئیں سمجھ جانا کہ وہ گھر امیروں کا ہے۔ حرام کی کمائی گرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے۔ عورت کو عزت دینا اسے خوبصورت کہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ محبت مکمل ملنے کا نہیں بلکہ محبت مکمل ہونے کا نام ہے۔ دل ایک پیالہ ہے، اگر اس کو رحم، شفقت اور محبت سے نہ بھرا جائے تو یہ حسد، بغض اور تکبر سے بھر جاتا ہے۔ انسان سب کچھ کاپی کر سکتا ہے مگر قسمت اور نصیب تو کاپی نہیں کر سکتا۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ رب نے ہر انسان کو اس اختیار سے نوازا ہے کہ وہ خود چاہے تو خود کو بدل کر اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ پنجرے میں قید کیا ہوا پرندہ آپ کی ملکیت تو ہو سکتا ہے لیکن آپ کا اپنا نہیں ہو سکتا۔ آپ کا اپنا وہی ہے جو آزاد فضاؤں میں اڑان بھرے اور آ کر آپ کی ہتھیلی پہ بیٹھ جائے۔ جس طرح روشنی اور اندھیرے ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح دعوت اور عداوت بھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ محبتوں میں لی گئی جھوٹی قسموں کے بڑے ناقابل برداشت کفارے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ آپ کی ایک مسکراہٹ سے دنیا میں اور بھی بہت سی مسکراہٹیں پھیل سکتی ہیں۔ یقین کیجئے یہ دنیا کی پہلی وبا ہے جس کے پھیلنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ جسم 100 بار جلے تب بھی وہی مٹی ہے، روح ایک بار جلے تو وہ کندن ہو جاتی ہے۔ اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح جلنا سیکھو۔ انسان جتنا زیادہ اندھیروں کو جھیلتا ہے اسے اتنا ہی بڑا سورج نصیب ہوتا ہے۔ اگر انسان بڑے گناہ کرنا چھوڑ دے تو اس کی چھوٹی چھوٹی بری عادتیں اللہ خود چھڑوا دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی حرکتیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے شیطان انہیں چھٹیوں کا کام دے کر گیا ہو۔ اگر آپ محنت کرنے میں شرماتے ہیں تو کامیابی آپ کے پاس آنے سے شرمائے گی۔ زندگی کی بس ایک ہی خواہش ہے کہ میرا رب راضی رہے، دنیا تو ویسے بھی کسی کی نہیں۔ کامیابی اور ناکامی کے بارے میں تب تک مکمل یقین نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ وہ مل نہ جائے۔ والدین دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ وقت، محبت اور تعلق خریدا نہیں جا سکتا، پھر چاہے بندہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، لیکن ان کے کھو جانے کے بعد ان کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ دنیا کی خواہشات سمندر کے پانی کی طرح ہیں، جتنا زیادہ پیو گے اتنی ہی پیاس بڑھے گی۔ پہلے شرم کی وجہ سے پردہ کیا جاتا تھا، اب پردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کسی بھی انسان کی اصلیت اور کمزوری کا اندازہ اس کی 3 چیزوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ مشکل وقت میں رویہ، جب حالات خراب ہوں انسان کا رویہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کتنا صابر اور سمجھدار ہے یا کتنا خود غرض اور کم ظرف ہے۔ طاقت ملنے پر برتاؤ،
اگر طاقت اور اختیار ملتے ہی وہ دوسروں کو نیچا دکھانے لگے تو اس کی کمزوری واضح ہو جاتی ہے۔ دوسروں کی کامیابی پر رد عمل، کسی کی خوشی یا کامیابی پر حسد یا خوشی کا اظہار کرنا اس کے دل کی گہرائیوں کا عکاسی ہوتا ہے۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، بلکہ انہیں اس تماشے کی تلاش ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ ایک آدمی جس کے پاس ہنر ہے وہ کبھی آگے نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کے پاس یہ دو چیزیں نہ ہو، شکر اور اس کام کی صفائی۔ ناراضگی میں فیصلے اور خوشی میں وعدے کرنے سے پرہیز کریں۔ کامیابی کا سفر آپ کی سوچ کی دنیا بدلنے سے شروع ہوتا ہے اور بعد میں آپ کی ساری دنیا بدل کر رکھ دیتا ہے۔ انسان جب تک اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھتا وہ بار بار وہی غلطیاں دہراتا رہتا ہے اور وقت اسے دوبارہ موقع نہیں دیتا۔ وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے، بس صبر کا دامن نہ چھوڑو۔ ہمیشہ سچ بولنے کی ہمت رکھو، کیونکہ جھوٹ وقتی فائدے تو دے سکتا ہے مگر ہمیشہ کے لیے سکون چھین لیتا ہے۔ زندگی میں سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے اگر انسان کو خود پر یقین ہو اور وہ مسلسل محنت سے کبھی پیچھے نہ ہٹے۔ دوست وہ نہیں جو خوشی میں یاد آئے، بلکہ وہ ہے جو غم میں ساتھ نبھائے۔ کبھی کسی کے صبر کو کمزور مت سمجھو، کیونکہ صبر کرنے والا جب بدلے پر آتا ہے تو وہ سب کچھ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ نیت صاف ہو تو منزل خود بخود قریب آ جاتی ہے۔ سچائی کڑوی ضرور ہوتی ہے مگر دل کو سکون دیتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں وہی اصل میں خوش نصیب ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں حسد نہیں محبت ہوتی ہے۔ عقل مند وہی ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھے۔ محنت وہ کنجی ہے جو کامیابی کے دروازے کھولتی ہے۔ خاموشی اکثر وہ جواب ہوتی ہے جو ہر سوال کا مطلب سمجھا دیتی ہے۔ محبت میں شرطیں نہیں ہوتی، بس خلوص ہوتا ہے۔ کامیابی صرف خواب دیکھنے سے نہیں، جاگ کر محنت کرنے سے ملتی ہے۔ محنت وہ درخت ہے جس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ جس میں شکر ہے اس کے پاس ہمیشہ سکون ہے۔ جو شخص اپنی ناکامی کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتا ہے وہ کبھی سچائی کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اصل تبدیلی ہمیشہ اپنے اندر سے شروع ہوتی ہے۔ دولت اور شہرت وقتی چیزیں ہیں، اصل دولت وہ کردار ہے جو انسان کو ہر مقام پر عزت دلاتا ہے۔ غربت آنے کے 14 اسباب ہیں: قرآن نہ پڑھنا، پانی بغیر ڈھکے رکھنا، مہمان آنے پر برا منانا، برے خیالات سوچنا، اولاد کو گالی دینا، اندھیرے میں کھانا کھانا، مکڑی کے جالے نہ اتارنا، سوالی کو خالی ہاتھ لوٹانا، گھر میں گندگی رکھنا، گھڑے سے منہ لگا کر پانی پینا، بستر پر کھانا کھانا، سورج نکلنے کے بعد سونا، ٹوٹے ہوئے برتنوں میں کھانا کھانا اور کھانے کے برتن گندے رکھنا۔ اگر آپ معاشرے میں خوشی سے رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت سی ایسی چیزیں سیکھنی ہوں گی جو آپ پہلے سے جانتے ہیں۔